जी अस्सलाम वालेकुम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और मेरे मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ हैं दुनिया के जिस भी खित्ते में पाए जाते हैं, अल्लाह पाक आप सबका रमज़ानुल मुबारक आप सबको मुबारक हो। और अल्लाह करे ये रमज़ानुल मुबारक इस पेंडेमिक, इस आलमी वबा से भी निजात का ज़रिया बन जाए। हम इसे बरकतों वाला महीना कहते हैं। और मुझे जब मैं बहुत छोटी सी भी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा करता था कि वो एक होता ना कि एक ही वक्त में हम सब खाने बैठते थे। जो मुसलमान जहाँ जहाँ रोज़ा अफ्तार कर रहा होता था, तो एक ही वक्त में हम सहरी भी करते हैं और एक ही वक्त में वो एक अजीब सी यूनिटी का जो एहसास है वो बहुत प्यारी फील होती है। तो जो है मुझे खुशी है कि इस बार फिर रमज़ानुल मुबारक में आप लोगों के साथ हूँ। पिछले रमज़ान भी हमारा आपका साथ अच्छा गुज़रा था और इस रमज़ान में तो हम गाहे बगाहे बहुत सारी चीज़ें शेयर भी किया करेंगे। अभी कुछ दिनों में मैं 11वें रोज़े की एक इबादत आप लोगों से शेयर करूँगी। जो लड़के लड़कियाँ शादी के ख्वाहिशमंद हैं और जिनकी शादी में ताख़ीर हो रही है, कहते हैं कि अगला रमज़ानुल मुबारक अभी आएगा भी नहीं और उनकी ये जायज़ हाजत जो है बहुत प्यारे तरीके से अल्लाह पाक इसको पूरा कर देंगे। तो जो अल्लाह करे कि आप ये जो इस वक्त मुझे पता है कि रमज़ान भी हमारे साथ वही हालात हुए हैं कि क्वारंटीन के अंदर जो है रमज़ानुल मुबारक का भी बिगनिंग होने जा रही है। मुश्किल तो आएगी आप सब लोगों को, लेकिन ये वो महीना है, शायद अल्लाह पाक ने मौका दे दिया है आप लोगों को कि इस महीने में अगर हम मिल के मांगें और थोड़ा सा जो है अपनी केयर के साथ, आपकी केयर आपके प्यारों की केयर भी है। एक्चुअली भी बड़ा एक सैड वाक़या हुआ है कि शाहदरा के एक घर में 17 लोगों को, एक ही घर में, आप सोचें शाहदरा में कोई बहुत बड़े घर नहीं होते हैं, एक ही घर में 17 लोग कोरोना इफ़ेक्टेड निकले हैं। तो ये जो है बेशक अब मस्जिदें तो खोल दी गई हैं और अल्लाह करे कि मस्जिद के जो लोग हैं वो रूल्स को फ़ॉलो करें, क्योंकि अब ख़तरा बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि मुझे अब ये ख़ौफ़ आता है कि ज़ाहिर है इतनी देर तक पहिए को जैम भी नहीं किया जा सकता था। शायद गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियाँ हों, लोग भी जिनको मसाजिद से अकीदत है और किसको नहीं होती, किस मुसलमान को नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब अल्लाह पाक ने देखें अपने ही घर को वो जो है बंद कर दिया गया, अल्लाह ही के घर को बंद कर दिया गया। जो हमारे आखिरी रसूल हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की मस्जिद बंद कर दी गई। मुझे याद है मैं पिछले उम्रे पे वहाँ थी और 27वीं की रात थी। मुझे एक शौक़ है, एक पैशन है कि रमज़ान का आखिरी अशरा मुझे वहाँ पे चाहिए होता है कि मुझे अल्लाह पाक जब बुलावा भेज दें या जब मुझे मौका मिल जाए या मेरे हालात इजाज़त दें, तो मैं रमज़ान का आखिरी अशरा, मेरी दुआ होती है कि मुझे मक्का मदीना में मिले। अब वो ये ज़रूर है कि प्रॉब्लम के कई बार ये होता है कि जो प्रॉब्लम जहाँ पे आती है कि पिछले कुछ सालों में तो वहाँ पे हज से भी ज़्यादा रश मैंने देखा। हज से भी ज़्यादा, मैं क्योंकि मैंने हज के दिनों में भी गई तो वो हालात नहीं थे। 27वीं की रात थी और आप यकीन करें कि मैंने, एक बूढ़ी खातून थी, तो मैंने अपनी जगह उन्हें दे दी नमाज के लिए कि वो उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। मैं कहा चलो मैं तो कहीं पे भी सजदा कर लूँगी। आप सोचें अल्लाह की कितनी बड़ी ज़मीन है और मस्जिद नबवी के कितने बड़े-बड़े अहाते हैं कि मुझे सजदा करने की भी जगह ज़मीन पे नहीं मिल रही थी। और मैंने वो रौनकें देखी हुई हैं और अब इस तरह के जो हालात हैं, सचमुच दिल बहुत दुखता है, सचमुच दिल बहुत दुखता है। लेकिन अल्लाह करे कि विदिन दी रमज़ान अब तो मौलवियों ने भी शुरू कर दी हैं सितारों की बातें। मैं बल्कि मौलवी हज़रात साहब को कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं अब आपको मानना ही पड़ा है। आपने आजकल देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है
کہ جی کوئی ستارہ سریا ہے، جب وہ نمودار ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی وبا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ستارہ ہے سریا جو ہے وہ سریا ستارے کا نام ہے، اور یہ مولوی حضرات سنتوں کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں، اور ہر مولوی اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے، جو مجھے نہیں پتا، میرے تک تو یہ انفارمیشن پہنچی ہے۔ تو ہر مولوی اس میں اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں کہ ستارے کا نام ہے سریا، اور وہ نمودار ہوگا آسمان پہ 12 مئی کو۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ستارے کا نام سریا ہے یا عذرا ہے، کیونکہ جو میرے ستارے جن کے میں انگریزی نام جانتی ہوں وہ ضرور جو ہے 13 مئی کو وہ جگہ چھوڑے گا وہاں سے، جس نے زیادہ نحوست پھیلانی شروع کر دی تھی، اور جب وہ الگ ہوگا وہاں سے اور تو یہ دباؤ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب تو مولوی حضرات کے ستارے بھی میرے ستارے سے ایک دن کے فرق کے اوپر ہیں۔ ان کا سریا جو ہے وہ 12 کو نمودار ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنتوں میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ تو اس علم کی ایگزسٹنس سے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا، میں وہ واحد اسٹرولوجر ہوں، واحد جس نے مولویوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے، بلکہ مجھے منع کیا جاتا تھا ڈونٹ گو، تم پہ فتوے لگ جائیں گے۔ میں نے کہا جب میں رائٹ پہ ہوں، جب میں اپنے علم کی سائنس کو سمجھتی ہوں، کیوں مجھ پہ کوئی فتویٰ لگائے گا؟ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ میں نے بہت سارے اسکالرز جو تھے، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کے نام کو کون نہیں جانتا، ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا۔ میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی، لیکن وہ پروگرام دنیا ٹی وی پہ آیا، دین و دانش میں، جاوید احمد غامدی کے، اگر ان کی ابھی بھی پڑھا ہو جو ہے آپ لوگ اس کو، پہلے تو بڑی دیر تک میرے پاس لنک رہا اس کا۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ مجھ سے سوال کیے انہوں نے، اور میں نے ان کو جیسے میں جواب، اور آج سے کئی سال پہلے کی یہ بات ہے، تب تو میری ایج بھی چھوٹی تھی، اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی اللہ پاک نے دیا۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے پیش گوئی کرتی ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ طریقہ ہے، جیسے میں ہمیشہ حوالہ دیتی ہوں، کیونکہ وہ میری ایکچولی پہلی سیاسی پیش گوئی تھی۔ 1999 میں نواز شریف کی گورنمنٹ کا جانا، جبکہ 2/3 میجورٹی ہو نواز شریف صاحب کے پاس، اور اس وقت اس گورنمنٹ کا جانا جو کہ مجھے نظر آیا کہ یہ جو گرہن لگے گا یہ اس گورنمنٹ کو اڑا دے گا۔ 11 اگست کو گرہن لگنا تھا، سن ایکلپس، اور کراچی میں پورا اندھیرا چھا گیا تھا، اور اکتوبر میں وہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہوئی ماشاءاللہ لگتا ہوا خود ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا، کیونکہ میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھی، اور مشرف صاحب کا جو جہاز تھا وہ میرے اوپر چکر کاٹ رہا تھا، اور اس جہاز کو نیچے اترنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پورے ایئرپورٹ پہ رینجرز ہی رینجرز تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ وہ میری پیش گوئی جو تھی کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اور ماشاءاللہ کے چانسز ہیں یہ پوری ہونے کا، لگتا وقت آ گیا، اور رات کو 9 بجے پی ٹی وی پہ خبریں آ گئیں کہ جو ہے وہ چارج پرویز مشرف صاحب نے چارج سنبھال لیا، پھر وہ 11 سال ان کا راج رہا۔ تو جو ہے انہوں نے جب حوالہ مانگا تو میں نے حوالہ دیا اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ٹھیک ہیں۔ جو میرے ساتھ دوسرے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، کیونکہ کشف ہے، وحی ہے، الہام ہے، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں، یہ جو ہے اس کو تو اس کے بعد بھی مجھے بہت سارے مواقع ملے۔ ایک اور پروگرام میں نے کیا، وہ بھی مجھے ان اسکالر کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن پروگرام کے بعد مجھے ان صاحب نے کہا، بڑا مشہور نام ہے ان کا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کر رہی ہیں then you are on right track۔ یہ انہوں نے پروگرام میں ہی اپنے الفاظ بولے، میری بچت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ یقین جانیے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ جب میں نے 1 سال کام کیا کراچی میں جیو کہانی کے اوپر، اور ان کے پاس ہر فقہ کے بڑے مولوی حضرات آتے تھے، ہر فقہ کے،
اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں سامیہ، آپ ڈرتی تھیں کہ آپ مولویوں سے آپ کے شو پہ ایسے آتے ہیں، میرے پہ کوئی بات نہ بن جائے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے آپ کو سب مولوی حضرات بلکہ میرے سے کمفرٹیبل بھی رہتے تھے، یقین جانیے میرے سے بہت ان کا کمفرٹ لیول رہتا تھا، اور کئی بار ہم نے جو ہے ایک دوسرے سے اپنے نظریات پروگرام کے دوران بھی ایکسچینج کیے۔ ایک بہت ہی پیارے سے صاحب تھے، میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گی، حضرت حمزہ ہی ان کو کہا جاتا تھا، ان کا حمزہ صاحب ان کا نام تھا۔ ان کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آکسیجن کا سلنڈر سا لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے ساتھ پروگرام کرتے تھے۔ تو یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ صورتحال تھی جو ہے جہاں پہ میں نے اتنی دیر کام کیا، اور اس کی خوشی بھی ہوتی تھی۔ پھر رمضان ٹرانسمیشن میں میں نے سوچے اس میں پارٹ بنی، اگر میں اچھوت ہوتی یا میں غیر اللہ سے مانگ رہی ہوتی، بلکہ ایک پروگرام ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم ولیوں پہ یا ان پہ پروگرام کرتے ہیں تو ان پہ حاضریاں ہوتی ہیں، کیونکہ مقدس یہ ذکر ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں گے اس پروگرام میں انہوں نے، باقی اور بھی بہت ساری خواتین تھیں میرے پینل پہ، ان کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یقین جانی میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ صرف میرے نام کی اپروول ہوئی، اور اس شو پہ میں اکیلی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ صاحب جنہوں نے اس پروگرام کا ذکر کرنا تھا، کسی بہت بڑی صوفی ہستی کے اوپر وہ پروگرام تھا، تو صرف مجھے بٹھایا گیا تھا کہ جو ہے اللہ جانے، یہ میرے لیے بہت بڑی عزت افزائی کی بات تھی، بہت بڑی عزت افزائی کی بات تھی کہ اپروول آئی کہ جی سامیہ خان بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اس سیٹ پہ یا میں تھی یا ڈاکٹر عامر لیاقت تھے یا وہ دوسرے صاحب تھے جنہوں نے بیان فرمانا تھا۔ تو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ ہم تو اللہ ہی کی دی ہوئی نشانیوں میں سے اندازے لگاتے ہیں۔ آپ کو بارہا میں نے کہا ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ اندازے ہیں، اور وہ بھی انسانی اندازے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی لوگوں کے سامنے جو ہے، یہ تو مجھے خود نہیں پتا کہ میں سیاسی پیش گوئیوں پہ جتنی رب نے میری عزت بچائی ہے، جتنی میں دعائیں مانگتی ہوئی جاتی ہوں کہ جو ہے اللہ پاک میری عزت بچائیے گا، میرے منہ سے وہی بات نکلے جس میں میری عزت محفوظ ہو، اور میرے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس میں میری بے عزتی کا احتمال بھی ہو، خدشہ بھی ہو۔ تو یہ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ اب اس علم کی سائنس کو سمجھ چکے ہیں۔ کاش کہ میرے پاس اتنا وقت تو ہے، میرے پاس انرجی نہیں کہ میں آپ لوگوں کو جو مجھے علم کی سائنس پتہ ہے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکوں۔ تو اینی ویز جی، باقی یہ کہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو ہم پھر سے بتا دیں کہ سامیہ خان جس کے پاس 4 نالجز ہیں، ایسٹرولوجی ہے، نیومرولوجی ہے، پامسٹری ہے، اور کارڈز کا ایک علم ہے۔ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، کارڈز ہیں۔ یہ ایک ایرانی علم ہے۔ کافی ریڈنگ آپ نے سنا ہوگا، ٹی لیو ریڈنگ سنا ہوگا، یہ اس کا ایک الٹرنیٹو ہے۔ وہ جب آپ فون پہ میرے سے ریڈنگ کراتے ہیں تو میں 2 علم سے ہیلپ لیتی ہوں، ایسٹرولوجی سے اور نیومرولوجی سے۔ جب آپ ملتے ہیں تو 4 چیزوں سے میں مدد لیتی ہوں۔ ٹیلی فون پہ 30 منٹ کی ریڈنگ ہوتی ہے، اور ملنے پہ 1 آور کی ریڈنگ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس نیچے نمبر چل رہا ہے 0302 444 7771۔ یہ آپ کو، اگر آپ اس نمبر پہ ہیں، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، ایک صاحب نے مجھے قصہ سنایا، وہ کئی ملک سے باہر تھے، وہ مجھے کہتے ہیں میری آپ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا جی کب ہوئی ہے؟ مجھے ان کا نام بھی بھول گیا، حالانکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ کے نام سے یہ قصہ ان کی اجازت سے سنا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لنڈن میں تھی۔ میں نے کہا لنڈن میں تو میں 91 میں گئی تھی، تب تو مجھے علم بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے اتنے پیسے مانگے تھے۔ میں نے کہا فار گاڈ سیک، آپ سوچیں، اور اللہ غارت کرے، اللہ غرق کرے ان لوگوں کو جو اس نام پہ۔ اب ان صاحب نے کیا کیا، میرے نام پہ ان سے پیسے منگوائے،
ٹھیک ہے, وہ جو بھی کوئی نمبر تھا, میں نے کہا جی یہ نمبر تھا, انہوں نے کہا جی یہ نمبر نہیں تھا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو صرف مجھ تک لے کے آئے گا, آپ کو کسی اور سامعہ یا کسی اور سامعہ کے نام پہ دھوکہ دینے والوں کے پاس نہیں پہنچائے گا. آپ لوگوں نے صرف اس نمبر کو ٹرسٹ کرنا ہے. اور ان صاحب نے پہلے ڈیٹا ویٹا لے لیا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ جیسے بہت سارے باہر ایسے ہیں کہ وہاں ڈیٹا ڈالو انفارمیشن نکل آتی ہے, وہاں سے انفارمیشن لے کے ان میاں بیوی کو سیٹسفائی کر دیا. اور میرا تو کام ہے کہ میں آپ سے پہلے آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں منگواتی. ہاں, آپ لوگ میری فیس ضرور بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ میں اسی وقت جب آپ میرے سے فون آپ کا ٹائم بک ہو جاتا ہے ٹیلی فون کا, تو میں اسی وقت آپ کی انفارمیشن لیتی ہوں. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی انفارمیشن بھی کسی نمبر پہ شیئر مت کریں. ایون میرے اس ڈسپلے نمبر پہ ویسے تو سیف ہے, لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے اس پہ بھی سینڈ کرنے کی. تو آپ جو ہے ڈائریکٹ مجھے جو ہے وہ انفارمیشن اسی وقت دیں گے, میں اسی وقت آپ کا ذائچہ ساتھ ساتھ بناؤں گی. اور 30 منٹ کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ بڑے ہی اچھے طریقے سے کہانی ریپ اپ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کی, پھر میں نے آپ کو ایک کمپلینٹس کے لیے نمبر دیا ہوا ہے, اگر آپ کا فون نہ اٹینڈ ہو رہا ہو لیکن وہ کمپلینٹس کے لیے, اس پہ اپنی کہانیاں لکھ کے مت بھیجیے گا. وہ نمبر صرف کمپلین کے لیے کہ آپ کا نمبر نہیں آنسر ہو رہا یا اپوائنٹمنٹ میں دیر ہو رہی ہے, تاکہ میرا دل نہیں ہے میرا کلائنٹ خوار ہو. میں اس سے زیادہ سیفٹی میجرز آپ لوگوں کے لیے نہیں کر سکتی. وہ نمبر یہی نمبر ہے 4447771, صرف کوڈ چینج ہے, 0306 کے ساتھ وہ نمبر ہے. نمبر یہی ہے 0302444771. یہ نمبر آپ کو مجھ تک پہنچائے گا. نہیں اٹینڈ ہوتا تو 0306444771 پہ آپ اپنا میسج لکھ دیں کہ ہمیں ارجنٹ اپوائنٹمنٹ چاہیے. وہ لڑکی خود آپ کو کال کر لے گی, جو مجھ تک آپ کو پہنچاتی ہیں وہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گی. اور وہ جو اگر وہ میسج کے تھرو بھی آپ سے رابطہ کر رہی ہیں تو یقین جانیے کہ وہ میں ہی ہوں. اگر آپ نے 0302444771 پہ میسج سینڈ کیا ہے تو میری ہی آفس آپ کو جواب دے گا, میری ہی اسسٹنٹ آپ سے بات کر رہی ہے, چاہے وہ میسج کے تھرو کر رہی ہے. دین یو کین ٹرسٹ ہر, اور آپ بالکل ٹرسٹ کر کے اپنے پیسے ان کے کہنے پہ ڈپازٹ کرا سکتے ہیں. نمبر بشرطے یہ ہو, پلیز کسی اور نمبر پہ بے وقوف مت بنیے گا. اور وہ صاحب اگر سن رہے ہیں جنہوں نے یہ دھندا بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ غرق کرے. اگر ابھی بھی آپ اس پینڈیمک میں بھی نہیں سمجھیں گے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھا سکتی. تو انشاءاللہ جب ہم اپنا رمضان المبارک, آپ سب اس وقت یا تو روزے کی حالت میں ہوں گے یا کچھ ممالک میں روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے, کسی جگہ پہ کھول رہے ہوں گے, آپ سب کو سامیہ خان لاؤنج کی طرف سے رمضان المبارک کی برکتیں آپ پہ اللہ تعالیٰ نازل کرے, آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے, آپ کے اور آپ کے پیاروں کے لیے ایسی خوشیاں نازل کرے. یہ مہینہ سچ مچ آپ لوگوں کے لیے برکتوں والا مہینہ بن جائے, کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے ہم لوگ مستقل پس رہے ہیں, جو کہ بہت ایک تکلیف دہ سچویشن ہے. آپ سے چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد پھر دوبارہ بات شروع کرتے ہیں, پراپر ہاروسکوپ کی بگننگ کرتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک ان سامیہ خان لاؤنج. اب ہم کرتے ہیں اپنا ہاروسکوپ شروع. رمضان المبارک ہے, حج کا سیزن ہے, لیکن ستاروں کا سفر نہیں رک سکتا. ستارے اپنے مدار پہ چلتے رہتے ہیں. میں تو بارہا کہتی ہوں کہ اللہ میاں کا جو سسٹم ہے نا, وہ بہت سسٹمیٹک ہے. یقین جانیے, کیونکہ وہ دن ہے, رات ہے, سورج ہے, اس نے اپنے وقت پہ نکلنا ہے, رات ہے, اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے. تو ڈسپلن سیکھنا ہے تو قدرت سے سیکھیے. ڈسپلن سیکھنا ہے تو نیچر سے سیکھیے, پرندوں سے سیکھیے, کیسے مغرب کے وقت اپنے گھروں کو جاتے ہیں, ارلی مارننگ میں اپنا رزق ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے جو کہ آپ کو بھی انتظار ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو میری باتوں میں تو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہو, لیکن ہوپفلی ہر بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ستارے میں اس وقت کیا خبریں ہیں. ہم بات شروع کریں گے جس طرح کہ ہمارا پہلا
آسمانی ستارہ ہے ایریز یعنی کہ برج حمل. انگلش میں جن کے نام اے سے، آئی سے، یو سے، ای سے، ایل سے، وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں، اور جن کو اگر نہیں پتہ کہ ان کا تاریخ پیدائش کیا ہے اور جن کا نام ان الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے یعنی کہ برج ایریز سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی ایریز، اب آپ کے ستارے جو ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ ایسی پوزیشن بدلیں گے جب تک ہم اگلے ہفتے میں انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ خانہ مال میں برکتیں آئیں گی. تو اس وقت جو ایریز بزنس میں ہیں، جو ایریز جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے کوئی تگ و دو کر رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت ستارے کی جو مدد ہے ایریز وہ آپ کو مل رہی ہے خانہ مال کے اندر. ایریز نے بہت سفر کیا ہے. ایریز کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے پورا 2019 ان کا بزنس سلو گیا ہوگا، ان کے بہت سارے معاملات بہت سلو گئے ہوں گے. اب ان کو ایک جو فائدہ ملنے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بزنس ہاؤس بھی پروگریس کرے گا، اور وہ جو ان کا پروجیکٹ ہوگا اس کا آؤٹ کم بھی فائنینسز کی صورت میں میرا رب ان پہ مہربانی کرے گا. کسی کی بہت سارے لوگوں کے کاروبار ابھی بھی بند ہیں، بہت سارے لوگوں کے کاروبار ابھی بھی گھروں سے ہیں، لیکن خدا جب کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچا سکتا ہے تو آپ کو وہ کیوں گھر کے اندر رزق نہیں پہنچائے گا. تو ایریز آپ کے لیے تو ستارے کی خوشخبری ہے، آپ کے کریئر وائز بھی، آپ کا بزنس وائز بھی، اور آپ کے پیسے بھی آسانی ہو رہی ہے آپ کے پیسوں کے آنے میں. تو رب ایسے ہی کرے جیسے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اندرون ملک ٹریولنگ بھی اس میں اضافہ رہے گا. اندرون ملک آپ کو بہت سفر کرنا پڑ سکتا ہے اپنے کاروباری مقاصد کی وجہ سے، جو ہے اس میں بھی آپ کے بہتر ہے. سفر وسیلہ ظفر ہے. اگر آپ کو ڈومیسٹک سفر بہت کرنا پڑتا ہے، من پسند پوسٹنگ بھی آ سکتی ہے. ایریز ترقی کے ساتھ ساتھ من پسند پوسٹنگ بھی آ سکتی ہے آپ لوگوں کی. اس کے بعد جو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ فیملی ہاؤس میں اب آپ لوگوں کو، جب میں اگلے ہفتے بات کر رہی ہوں گی تو اگلے ہفتے ہم نے ستاروں کی پارٹی کرنی ہے. او مائی گاڈ، 5 میں میرے لیے، میں کب سے کام کر رہی ہوں، میں 1999 سے کام کر رہی ہوں اسٹرالوجی کا، بلکہ 98 سے کر رہی ہوں. میں 1998 سے میں اسٹرالوجی کر رہی ہوں، لیکن 5 مئی 2020 میرے لیے بھی ایک یادگار تاریخ ہے. تو جو ہے آپ کے فیملی ہاؤس سے ستارے کو نجات ملنے والی ہے، تو اب انشاءاللہ اس میں ستارے کی مہربانیاں آپ پہ رہیں گی. اب میں آتی ہوں جی ہفتے کی پوزیشن پہ. میں 26 اپریل سے شامل کروں گی دن کو. 26 اپریل سے لے کے 2 مئی تک ستارہ جو ہے، کیونکہ یہ ہاروسکوپ میں گھسیٹ کے بھی ابھی 4 تک لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے، حالانکہ 3 پہ اینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ 5 میں اگلے میں آتی، تو ہم اس کو ڈیٹیلڈ ہاروسکوپ پہ جائیں گے اس دفعہ جو ہے. اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اسٹرالوجی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جی جو اس وقت جو ہے یہ پورا ہفتہ 26 سے لے کے 2 مئی تک الحمدللہ بہت آپ نے بھگتا. رشتوں کی سیاست، رشتوں میں اکھاڑ پچھاڑ، رشتوں میں اسکروٹنی، آپ نے بہت سفر کیا ہے. تو آپ کو مبارک ہو کہ اب آپ کا یوم نجات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قریب ہے. اور 2 مئی کو تک ستارے کی پوزیشن سیف چل رہی ہے. 3 اور 4، 3 مئی اینڈ 4 مئی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ لیجئے گا. یہ 2 دن نیند پوری کیجئے گا. جو ڈائبٹک ہیں خاص خیال رکھیے گا اپنا. کولیسٹرول، بلڈ پریشر، نیند کا نہ آنا، فٹیگڈ ہونا، یہ چیزیں آپ کو 3 یا 4 مئی کو زیادہ نہ ڈسٹرب کریں، تو بہت خیال رکھیے گا اپنا. باقی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ ہاں دوستوں والے ہاؤس میں
میں ابھی بھی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ وہاں پہ جو ایک ستارہ ہے ابھی بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ کوئی زیادہ ہائی ہوپس نہیں رکھنی. اگر کوئی دوست آپ کے کام نہیں آ رہا, آپ کا کام وہ ویسے نہیں کر پا رہا جیسے آپ چاہتے ہیں, تو اس کو بلیم نہ کریں. سچویشن ہی خراب چل رہی ہے دوستی والے گھر کے اندر, اور جو ہے اس وقت آپ جو ہے کوپ اپ کیجیے گا اس چیز کے ساتھ, نا امیدی اپنے اندر نہیں آنے دینی. اور دوسرا, جادو ٹونے سے بچنے کے لیے اپنی سیلف پروٹیکشن بھی آپ نے کرنی ہے, کیونکہ ہوگا کچھ بھی نہیں. کسی کے جادو سے کیا ہوگا, آپ کے دماغ پہ ایک بوجھ رہنا شروع ہو جائے گا. آپ کے دماغ کے اوپر ستاروں کی جو گلیکسی ہے وہ ایک بوجھ ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جو ہے اپنا سیلف جو ہے پروٹیکشن آپ کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھنا ضرور پڑے گا. میں بار بار کہتی ہوں کہ لوہے قرآنی کے نقش اپنے گھر میں لگائیں اور اس کو یاد بھی کر لیں, بڑے آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. آپ اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, گوگل سے اس کا نقش موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, بڑی خوبصورت کیلی گرافک ہوئی ہوتی ہے. یہ بیسٹ توڑ ہے. اگر آپ کو وہم ہے کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے یا آپ پہ ہو رہا ہے, تو پلیز اس کو جسٹ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر حصار کر لیا کریں, یا آپ اس کا نقش اپنے گھر میں لگا بھی سکتے ہیں. تو ایریز, الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ میں آپ کا ہاروسکوپ اس وقت اینڈ اپ کرنے جا رہی ہوں. بزنس ہاؤس میں بہتری, فائنینسز ہاؤس میں بہتری, ٹریولنگ, رشتہ داریاں, اس میں بھی بہتر خبریں ہیں. اور سوائے دوستی والا خانہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی ہمیں الارمنگ سچویشن دے رہا ہے, وہاں پہ سچویشن کو بہت مزے کی ابھی نہیں ہے. اب میں چلوں گی اپنے اگلے ستارے کی طرف, اور میرا اگلا ستارہ ہے برج ٹورس یعنی کہ برج ثور. جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے, اور جن کا نام انگلش میں بی سے, اردو میں بے سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی ٹورینز, آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہوپ فلی آپ ٹھیک ہوں گے. اور اس وقت بھی ماشاءاللہ کافی عرصے سے میں آپ کے لیے تو ذرا ہوپ فل ہوں کہ اچھی خبریں ہیں, آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی. روحانیت کی طرف جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کے لیے بہت سارے فائدے لے کے آ سکتا ہے. اس وقت بھی آپ کی ذات میں ایک مجھے کانفیڈنس والی فیلنگ نظر آتی ہے. اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں گے انشاءاللہ اس ویک میں بھی. جو ہے فائنینسز میں بھی ستارے کی مہربانی نظر آتی ہے. 26 اور 27 اپریل میں کوئی مسئلہ فائنینسز کا آپ کی فیور میں حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ 28 اپریل سے لے کے 4 مئی تک الحمدللہ ستاروں کی جو پوزیشن ہے ہر ہاؤس میں آپ کے لیے سیف چل رہی ہے. اس وقت آپ کے پاس تو لکیلی ایسا مہینہ آ گیا ہے, برج ثور والے جو لوگ ہیں جتنا رب سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا تو وہ ٹائم ہے کہ اس وقت میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چل رہے ہیں وقت جو ہے, تو اس وقت تو ضرور رب سے مانگیے اور کل کائنات کے لیے مانگیے. جو ٹورینز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں. جو ہیں وکلا ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے لیے بھی اس وقت اچھی خبر ہے کہ آپ کی فیور میں کچھ چیز جو ہے وہ ایزیلی سولو ہو سکتی ہے. اور جن کے لیے خبر اچھی نہیں ہے, جن ٹورینز کے لیے جن کے بزنس سلو ہوئے ہیں یا جن کا بزنس اس وقت ذرا سا کرائسس میں چل رہا ہے, صرف ان کے لیے میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا ہے. میرے ساتھ ساتھ ہی سفر کرتے رہیے. میں نے چلے کہ جو تھوڑا سا اس میں 1 سے 2 ہفتے میکسیمم ہے کہ آپ کی زندگی کی گاڑی بھی چل پڑے گی. تو یہ جو ایک پہیہ جام ہوا ہوا ہے کریئر میں, اس کے باوجود رب تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربان ہے, آپ کو مینٹلی پیسفل رکھ رہی ہے, آپ کے اندر انتشار نہیں پیدا کر رہی ہے. تو حالانکہ ٹورین سب سے زیادہ امپلسو لوگ ہوتے ہیں, بہت جلد باز ایریز کی طرح. یہ وہ جو ہے نا تقدیر کے رموز سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل سی بات ہے. تو لیکن اس وقت ستارے کیونکہ آپ کے اندر سکون ڈال رہے ہیں تو مجھے آپ کے لیے بے فکری ہے.
صرف یہ ہے کہ جو ہے ٹورینس آپ کا صرف کاروبار والے ہاؤس کے اندر ستارہ ایک ہمیں تھوڑا سا الارمنگ ضرور دے رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے زیادہ پریشان ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جو ہے دوستوں میں اس وقت نہیں بھی آپ کے لیے اس طرح دوستیاں کمفرٹ زون میں جس طرح ہونی چاہیے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ازدواجی زندگی پرسکون رہے گی، کاروباری ریلیشن شپ چاہے کاروبار میں ڈیڈ لاک ہوگا، لیکن آپ کی کاروباری شراکت داری آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ زون میں یا انڈرسٹینڈنگ والے زون میں نظر آتی ہے۔ گھر میں سکون، جو ہے آپ کے جو ازدواجی حالات ہیں اس میں بہتری ہے۔ تو چلیں، اگر ایک ہی فرنٹ تھوڑا سا بے سکون ہے، اس کے باوجود جو اچھی بات ہے، پیسے آتے رہیں گے، خرچہ چلتا رہے گا، چیزیں نہیں رکیں گی، اور کیا چاہیے کہ کاروبار میں ڈیڈ لاک کے باوجود ایک ستارہ خانہ مال میں بیٹھا ہوا ہمیں روشنی دکھا رہا ہے کہ پیسے آنے رب کے حکم سے نہیں رکیں گے۔ رزق وہ چیز ہے جس کا تعلق ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، باقی چیزیں تو پھر ہم ہیر پھیر کر سکتے ہیں۔ رزق یاد رکھیے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جتنا آنا ہے جیسے آنا ہے یہ رب کی طرف سے آنا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سلسلے چلتے رہیں گے ٹورینس، شکر ہے اچھی خبروں کے ساتھ میں آپ سے رخصت لے رہی ہوں، اور اب میں چلتی ہوں اپنے اگلے ستارے کی طرف۔ 4 مئی تک ٹورینس، الحمدللہ کوئی ایسی ڈیٹ نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کو ڈراؤں۔ اگر کوئی فائنینشیل مسئلے کی پیمنٹ کہیں سے لینی ہے، 26-27 کو مت بھولیے گا، یہ دن آپ کو فیور دے کے جا سکتے ہیں۔ اگلا ستارہ آ گیا جی جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ اردو میں جن کے نام کاف سے، انگلش میں جن کے نام کے یا کیو سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یعنی کہ برج جیمنائی سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ جی جیمنائیز، ہوپفلی آپ ٹھیک ہیں۔ اب تو پیسے والا ہاؤس بھی پہلے سے بہتر اور ہو گیا ہے۔ آپ ایکچولی سے پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے کیلکولیٹو لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سوچ کے چلنا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کتنا لگانا ہے، لیکن 2019 میں شاید آپ کی پلاننگ کے اکارڈنگلی فائنینسز نہ چلے ہوں، لیکن میں آپ کو بار بار یہ منع کرتی رہی تھی کہ ہیوی انویسٹمنٹس ابھی نہیں کرنی۔ اب وہ وقت آ چلا ہے جب آپ کر سکیں گے انشاءاللہ، اس کے حالات بھی آپ کو ملیں گے، اپرچونٹیز بھی آپ کو ملیں گی۔ اچھا جی، کہاں پہ تھے جی برج جیمنائی؟ یہ شکر ہے جیمنائیز فل آف انگزائٹی، بے چینی والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ستارہ جو ہے آپ کو بہت پیس میں لے کے آئے گا، مینٹلی آپ کو بہت پیسفل کرے گا ایک ستارہ جو ہے، اور جو ہے آپ کو لگے گا کہ میرے اندر ایک کامنس آ رہی ہے، ایک ستارے کی جو روشنی ہے وہ میرے اندر ایک تازگی، ایک لائٹ اسی مجھے دے رہی ہے۔ دعائیں مانگیے، رمضان بھی آ گیا اسی عرصے میں، جہاں جہاں میرا مسلمان بہن بھائی مجھے سن رہا ہے اور جس کا ستارہ جیمنائی ہے، جیمنائی بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنے بولنے پہ بھی ان کو بڑی گرپ ہوتی ہے، تو ان کو دعا بھی مانگنی آتی ہوگی۔ میں بار بار کہتی ہوں دعا ایک انتہائی ٹیکنیکل چیز ہے، تو مجھے کیونکہ سلیقہ نہیں آتا دعا مانگنے کا، میں ہمیشہ غلط مانگ لیتی ہوں، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے رب سے کل کائنات کی خیر مانگیے گا، کیونکہ اس وقت کائنات ہی تکلیف کے اندر آ گئی ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو ستارہ ہے یہ ہفتہ الحمدللہ 2 مئی تک، 26 اپریل یعنی 26 اپریل سے لے کے ٹل 2 مئی تک آپ ماشاءاللہ آپ کا جو سارے دن سیف پوزیشن میں چل رہے ہیں۔ یہ جو 3 تاریخیں ہیں، 28 اپریل، 29 اپریل اینڈ 30 اپریل، ان تاریخوں میں کہیں سے پیسوں کا مسئلہ بھی ریزالو ہوگا، جس سے شاید آپ کے اندر اور بھی آپ پیسفل ہو جائیں گے۔ 1 مئی اور 2 مئی میں اگر کہیں اندرون ملک ودن دی کنٹری ٹریول کرنا پڑتا ہے تو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ حالات آپ کے موافق ہیں۔ 3 مئی اینڈ 4 مئی کسی فیملی جو ہے کنٹروورسی میں، کسی فیملی تنازعے میں
बिल्कुल नहीं पढ़ना, साफ दामन बचा के निकल जाना है। ऑलरेडी अभी रोज़ा शुरू में रोज़े हेक्टिक भी लगेंगे, मुश्किल भी आपको लगेंगे, तो भी आपने उसका पार्ट नहीं बनना। अच्छा जी, अब वो टाइम आ जाएगा जिसमें अब आपको मैं कहूँगी कि अपने वरासती मसाइल हल कर सकते हैं। आप जो बड़े सौदे हैं ज़िंदगी के, कोई बड़े लेन देन आपने करने हैं, अब मई से वो वक्त शुरू होगा जिसमें हम आपको सितारा गो हेड देता है कि अब पैसे कमाने का टाइम आपका असल में अब से शुरू होगा जेमिनाइज। तो अपने आप को तैयार कीजिए उस वक्त के लिए, और इस वक्त में दुआएं बहुत मांगिए। रमज़ान के पहले अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, तो इस वक्त में दुआएं बहुत मांगिए पहले अशरे में। तो रज के अल्लाह पाक से अपने लिए दुआएं मांगिएगा, ताकि इस वक्त क्योंकि कबूल हो रही हैं आपकी दुआएं जो हैं। दिमाग पे जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत करनी पड़ेगी। जो जेमिनाइज स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा जैसे दिमाग किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया है, असाबी सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो प्लीज़ आपने एफर्ट करनी है। जिनके मुकदमे हैं और उनको लग रहा है कि मुकदमे का रुख उनकी फेवर में नहीं चल रहा, आपने क्या करना है कि 13 मई तक आपने जो है उसको ड्रैग कर लेना है, 13 मई तक, ताकि जो है वो आपका जो है वो काम वहाँ पे निकल जाए। और 13 मई तक सितारा जो है वो उसके बाद डेट लीजिएगा, तो आपका मुकदमे का जो टाइम बुरा है वो निकल जाएगा। जिन्होंने पेपर वर्क करना है थोड़ा सा अभी सब्र कर लीजिए। जो कहीं पे दूसरे मुल्क में कहीं महसूर हो गए हैं, मई में आप कोशिश शुरू कर दें। अराउंड 5th में अल्लाह पाक ने चाहा तो 12-13 मई के लगभग आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और आप इजीली जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन है आप ट्रैवल करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली पीसफुल का सितारा नज़र आता है। खुशबाश रहिए अपने आप को। आपको तो मैं बार बार कहती हूँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से दोस्ती कीजिए। अल्लाह से जो मदद चाहिए, जिस डायरेक्शन में चाहिए, जब आप सोच के इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगी। ये ब्रिज बन जाएगी आपके और आपके इरादों और आपकी मंजिलों के दरमियान में। तो इन दिनों में आप रच के इसको पढ़िए, समझ के पढ़िए, अपनी दुआ को जहन में रख के पढ़िए जेमिनाइज। एक तो ये बेचैनी ख़त्म करेगी, और दूसरा मदद के रास्ते रब के खुलते चले जाएंगे कि मुझ जैसे लोगों को भी सुनने की ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाएगी कि सामिया से हेल्प लेनी है या किसी और से लेनी है, आप ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। जी जेमिनाइज, अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी और मैं जा रही हूँ अपने अगले सितारे की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान। मेरा मासूम सा सितारा जो है, अब माशाल्लाह माशाल्लाह कैंसेरियंस, आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम सिर्फ ये है, आपके साथ तो मैंने स्पेशल पार्टी करनी है। रमज़ान है, वरना मैं म्यूज़िक लगा के आपके साथ पार्टी करती, लेकिन जो है आपके साथ स्पेशल पार्टी हमारी बनती है। और जो सितारों की पोजीशन है इस वक्त में, फाइनेंसिस को बहुत समझ के आपने चलना है, बहुत ज़्यादा समझ के चलना है, क्योंकि आपसे मैनेज नहीं होता और इन दी एंड आप फिर जो है वो एम्प्टी हैंडेड या खाली ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने फाइनेंसिस को। बहुत ज़्यादा सोच समझ के मई के 2nd वीक तक आपने एहतियात से चलना है। हफ्ते की जो पोजीशन है, बिगनिंग कुछ थोड़ी सी स्लो है, 26th एंड 27th थोड़ी सी स्लो है, बट 28th ऑफ अप्रैल से जैसी टाइम स्टार्ट होगा, ज़िंदगी में एक लगेगा जैसे बैटरी ने चार्ज कर दिया है आपको। अपने अंदर एक थोड़ा एतमाद, कॉन्फिडेंस, एक वार्मथ, जोश फील होगा। 1st एंड 2nd मई को जो है कहीं से फाइनेंशियल मसला आपकी फेवर में सॉल्व होता है। 3rd एंड 4th मई को अगर कोई ट्रैवल करना पड़ता है विद इन दी कंट्री, वो बेहतर हालात है। ऑल्दो कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क में, लेकिन एक या दो लोग तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, और इमरजेंसीज़ या ज़िंदगी मौत सबके साथ सिलसिले चल रहे हैं। तो आप क्वारंटीन के रूल्स को प्लीज़ फॉलो करते हुए, आप डेडलॉक के रूल्स को, लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन चलाते रहिए उसको। और
इस वक्त का सफ़र जो है वो कोई आपके हक़ में उसका नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी जो है इंशाल्लाह कोई आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी हो सकती है, किसी दोस्त की मदद भी शामिल हो सकती है, या दोस्तियाँ इस वक्त आपको बाइसे सुकून आपके लिए बनेंगी, या पुराने दोस्त ज़िंदगी में कम बैक कर सकते हैं या नए दोस्त आ भी सकते हैं, क्योंकि राब्ते तो हमारे कायम ही है ना, टेलीफोन्स के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं। तो जो है राब्ते कायम रखिए अपने। और जो है ऑल्दो के माशाल्लाह एक सितारे ने आपको बहुत पीसफुल रखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि 26 और 27 थोड़ी सी एंग्जाइटी या इंतशार पैदा करने की कोशिश करे, तो आपने इसका शिकार नहीं होना। और जो पॉजिटिव सितारा वहाँ पे बैठा हुआ है कैंसेरियंस, आपने उससे अपनी मदद लेनी है। और इस हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 मई तक भी, जब हम मई में एंटर हो रहे हैं, तो आपका सितारा बहुत सारी चीज़ों में हमें आपके लिए पुरसुकून कर रहा है। कोई ऐसी हमें डिज़ास्टर नज़र नहीं आ रहा। पैसों में बहुत मोहतात, बड़े काम तो रोक देने हैं, बड़े खर्चे तो बिल्कुल आपने रोक देने हैं। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, अब आप उस टाइम के करीब आ गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं। जिनके तो ब्रेकअप्स हो गए हैं कैंसेरियंस के, उनके साथ तो मैं सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ। और जो ब्रेकअप से बच गए हैं कैंसेरियंस, अब आपके ताल्लुकात जो तकलीफ़ का बायस थे, वही राहत का रीज़न बनेंगे। अब आप, अल्लाह ने आपको बचा लिया, आपकी कोशिश काम आ गई, आपने अपनी कोशिश डाली रिश्ते को बचाने में, तो अब आपको देखें ना, जैसे रब का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो इसी तरह रब का वादा आपके ज़ायचे पे मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। वही रिश्ते कारोबारी थे, अज़दवाजी थे, सोशल थे, जो आपको इतनी आपकी रोलर कोस्टर चलाई उन्होंने पूरे 2019 से लेके टिल नाउ, और वही रिश्ते आपके अब जो है वो बाइसे राहत नज़र आते हैं। अगर आपके काम में अड़चनें थीं, रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, तो आप बिल्कुल तसल्ली रखिए कि चीज़ें वहाँ से बेहतर हो रही हैं। अब जिस तरह कैंसेरियंस के लिए मैं खुशखबर, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी मैं अगले हफ्ते शेयर करूँगी अपनी, कि मैं क्यों बहुत खुश हूँ। तो इंशाल्लाह हमें छोटी सी ब्रेक दीजिए, ब्रेक के बाद अगले 4 सितारों पे आते हैं। जी, वेलकम बैक। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक मुबारक। रोज़े की हालत में सुन रहे हैं, या इफ्तार के वक्त में, या सहरी के वक्त में, क्योंकि मुझे सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कायम रखे मेरी इज़्ज़त आप लोगों की नज़रों में। मतलब जैसे मेरा टेलीफोन क्लाइंट है, तो वो दुनिया के हर जगह पे पाया जाता है। तो आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बारी है सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद वालों की। उर्दू में जिनके नाम मीम से, इंग्लिश में जिनके नाम एम से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। जी, लियोज़ जो हैं, याद रखें कि जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो अपने नाम से भी मदद ले सकते हैं। नाम भी उतना ही पावरफुल होता है जितना कि आपका पैदाइशी सितारा। जी लियोज़, आपने तो इतना भुगता है, मेरे बच्चों ने, लियोज़ ने बहुत भुगता है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे मेरे सुनने वाले हों, मेरे पास आने वाले लोग हों, तो मैं कहती हूँ मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। मुझे आप लोगों के दर्द अपने दर्द लगते हैं। तो मुझे पता है कि लियोज़ को इसने कितना दर्द दिया है। कई लियोज़ अपनी जॉब में इफ़ेक्ट हुए होंगे, हसद का शिकार हुए होंगे, जो है खुदा ना करे किसी हादसाती वाक़ये से ना गुज़रे हों, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता था। 18 महीने ये यहाँ रहा है सितारा, अभी भी कुछ दिन हैं, अभी भी आखिरी दिनों में आपने अपना सदका बढ़ा देना है, ताकि ये जाते जाते कोई और सितम ना ढा के जाए आपके ऊपर। अल्लाह करे कि अब बहुत सारे लियोज़ का जॉब हाउस अच्छा होने जा रहा है। अल्लाह ताला करे कि आपको कोई अच्छी नौकरी की ऑफ़र आ जाए, या आपका हेल्थ हाउस बेहतर हो जाए,
आपको मुलाज़मीन का सुख अल्लाह पाक नसीब करे, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता करे। लेकिन होगा क्या कि वज़न भी बहुत जल्दी पुट ऑन कर सकते हैं आप, तो उसके लिए भी आपने केयरफुल रहना है, आपने ध्यान रखना है अपने वज़न का, ताकि वहाँ पे कोई आपसे गलती ना हो। इस वक्त जो लियोज़ शादीशुदा हैं या जो लियोज़ कारोबारी शराकत दारी में हैं या सोशल टर्म्स में, दो सितारे ऐसे हैं कि अगर आपको कहीं दुखी कर रहे हैं, आपने बड़े सब्र से काम लेना है। आपका जो सब्र होगा, यकीन जानिए, मुझे तो ये नज़र आ रहा है ना, जब ये बुरा सितारा यहाँ से निकलेगा, यही सितारा आपके लिए इतना कंफर्ट आपको दे के जाएगा कि वही हर मुश्किल के बाद आसानी है। और सूरत वज़्ज़ुहा वद्दुहा की लाइन है ना, वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा, और मेरा रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। उसी तरह इन्नल्लाह माल उसरि युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो रब के वादे, वो अपने वादों से नहीं फिरते रब। ये तो हमारे हुक्मरान हैं कि हम भीख नहीं मांगेंगे और आजकल हम कशकोल नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। एनीवेज़, मैं आगे चलती हूँ जी। कारोबारी घर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे, आपके समाजी रुतबों में इजाफ़ा करे, क्योंकि कारोबार की अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ लियोज़ आपको मिलती हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना आपने उनको, आपने उनसे फ़ायदा उठाना है, बिल्कुल आपने उनको मिस नहीं करना। दोस्तियाँ इस वक्त बाइसे राहत, बाइसे तक़वियत रहेंगी। दोस्त आपको इस वक्त डिसअपॉइंट नहीं करेंगे लियोज़, लेकिन दिमाग के ऊपर प्रेशर अभी रहेगा। नींद से फ़ाइट करनी पड़ेगी, डिनाइल में जाना पड़ेगा। बेस्ट है आपके लिए कि तीसरे कलमे की दूसरी लाइन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आप इसको आजकल बहुत पढ़िएगा। अगर आप गिन के पढ़ना चाहते हैं, ऑड नंबर्स में दरूद इब्राहीम अव्वल और आखिर में लगाइए, दरमियान में इसको 313 बारी पढ़ लीजिए, या एक तस्बीह पूरी तीसरे कलमे की कर लिया करें। फिर अगर आप और छोटा पढ़ना चाहते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ के खाली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, जब आप बिस्तर से कदम उठाइए 10 टाइम्स औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम आपने पढ़ना है। तो ये कुछ दिन की और एहतियात है, इंशाल्लाह ईविल पावर्स वाला जो खाना है क्लियर हो जाएगा, फिर मौजा ही मौजा। और हफ्ते की पोजीशन आप लोगों की क्या कहती है? आखिरी दिन भी थोड़े सख्त हैं। 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के जो दिन हैं लियोज़, कमर मज़बूत, पट्ठे मज़बूत, कमर कसनी है, पट्ठे मज़बूत रखने हैं। 1 और 2 मई से रिलीफ मिलना शुरू होता है, 3rd और 4th में भी आपकी फेवर में है, और 5th मई को तो वैसे ही हमने पार्टी करनी है। तो ये जो पहले 5 दिन हैं, मैंने तो अभी बाद में देखे, मैं तो पहले ही आपको कह रही थी कि अल्लाह से तिजारत करते रहिएगा, अल्लाह ताला की दी हुई, क्योंकि हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि ये कलमा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये इन्हें आसमानों में से मिला था, और इसमें 99 बीमारियों की शिफा है। तो क्यों ना आप इसको अवेल करें। आपके पास तो इतने दिए हुए नुस्खे हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि क्वारंटीन भी चल रहा है, ऊपर से रमज़ानुल मुबारक है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह, क्योंकि हम इसे हमारा ईमान है कि हमारी दुआएं आसमान पे बग़ैर किसी ब्रेक के जाती हैं। रास्ते में अब तो पोल्यूशन भी नहीं है, रास्ते में कोई जहाज़ भी रास्ता रोकने वाला नहीं है। अब तो टापो टाप सीधी जो है ना, ये ऊपर आपकी दुआएं पहुँचेंगी, और हो नहीं सकता कि वो आपके लिए आसानियाँ ना करें। तो खुश रहिए, और जो है अपनी किस्मत को जो है वो अपनी किस्मत को आजमाइए, और रब ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। खुश रहिएगा। ये हो गया जी, पहले 5 दिन थोड़े स्लो हैं, और 1 मई से सितारा एट ईज़ होता है, और 5th मई से तो वैसे ही इंशाअल्लाह हम पार्टी करेंगे।
تو لیوز خوش رہیے گا بہت زیادہ. صرف آپ نے ازدواجی زندگی میں بہت کیئرفل رہنا ہے, کاروباری ریلیشنز میں بہت کیئرفل رہنا ہے, سوشلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے زبان کو سنبھال کے استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا زبان سے الفاظ نکلے واپس نہیں آتے ہیں. تو پلیز, کیونکہ یہ دن بڑے پیشنس اور رواداری والے دن ہیں جنہوں میں آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگلا ستارہ آ گیا ورگو, یعنی کہ برج سنبلا والے جو لوگ ہیں, اردو میں جن کے نام پے سے, انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں, وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. اچھا جی, جو ہے اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہو گیا. جو ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں, جو ورگو سفر کرنا چاہتے ہیں اور کہیں پھنس گئے ہیں, اب آپ اپنی کوشش شروع کر دیں. میرے رب نے چاہا ان 2 ستاروں کی برکت سے آپ نکل جائیں گے. اسی طرح جن کے کیسز ان کو تنگ کر رہے تھے, ان کو فیور نہیں مل رہی تھی, اب اس کو پرسو کیجئے, میرے رب نے چاہا آپ کو فیور ملے گی. کاغذی کام جن کے ہونے والے تھے اور ان میں رکاوٹیں آ رہی تھیں, اب ان میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کی کاغذی کام جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہو جائیں گے. 26 اور 27 کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہیں. جو ہے اس وقت ستارہ کریئر میں بھی کوئی آسانی پیدا کر رہا ہے, آپ کے سوشل تعلقات میں بہتری پیدا کر رہا ہے. اگر آپ لائم لائٹ میں ہیں ورگوز, تو بھی یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تاکہ آپ اپنا نام بنا سکیں. اب آگے جو ڈیٹس ہیں, 28 اپریل سے لے کے 2 مئی تک, 28 اپریل سے لے کے 2 مئی تک جو ہے, ان دنوں میں آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے. کسی دوست سے اگر مدد نہیں مل رہی یا کوئی دوست ابھی رابطے میں نہیں آ رہا ورگوز, آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا, آپ نے بالکل ڈسہارٹ نہیں ہونا. انشاءاللہ جیسے ہی آپ 3 مئی میں انٹر ہوں گے, حالات آپ کی فیور میں چلے جائیں گے. تو 28 مئی سے 2 مئی تک صدقہ دیجئے, دعا کیجئے اپنے لیے. آپ کا بھی کیونکہ روحانی خانہ سٹرونگ ہو گیا ہے اور آپ کو دعاؤں سے سکون بھی ملے گا, آپ اپنے آپ کو پیسفل بھی محسوس کریں گے. 3 مئی سے ستارہ گردشوں سے نکلنا شروع ہوتا ہے. 5 مئی کی پارٹی انشاءاللہ ڈیو ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس وقت آپ کے جو ستارے ہیں وہ آپ کو جو ریلیف دے رہے ہیں لو لائف میں یا بچوں سے ریلیٹڈ معاملات. جو ورگوز بچے کے خواہش مند ہیں وہاں پہ بھی ستارہ سپورٹیو ہے. اور جو صرف ورگوز کو جو کیئر کرنی ہے اپنے صحت, جسمانی صحت کے معاملات کی, اور وہ بہت آپ نے ایکسٹرا کیئر کرنی ہے, آپ نے مڈ مئی تک کیئر کرنی ہے. دوسرا جو ملازمین کے معاملات ہیں, آپ کے کو ورکرز ہو گئے, وہاں پہ بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. تیسری چیز جو آپ نے احتیاط کرنی ہے, جو صحت کے معاملات ہو گئے, نوکری میں آپ نے کوئی لاپرواہی نہ کریں. جو لوگ نوکریوں پہ اس وقت جا رہے ہیں کوارنٹین کے دنوں میں بھی بالکل لاپرواہی آپ نے نہیں کرنی. لیکن نوکری کے ساتھ ساتھ جیسے بہت سارے پولیس والے شکار ہو گئے کرونا کا, فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز یا پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ شکار ہوا ہے. تو جن کا ستارہ ورگو ہے وہ ابھی بہت کیئرفل رہیے گا, کیونکہ آپ کی ہیلتھ کا ستارہ ڈاؤن ہے تو آپ کو بہت کیئر کرنی ہے. ملازمین کے معاملے میں محتاط رہیے گا, ویجیلنٹ سسٹم سٹرونگ رکھیے گا تاکہ کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. دوسرا جو ہے اس وقت اپنی اسپریچول پاور سے کام لیجئے, کیونکہ وہ آپ کو پیس دے سکتی ہے. سوشلی ٹھیک ہے, دوستیوں کو اس وقت چھوڑ دیجئے ان کے حال کے اوپر. انشاءاللہ اچھا وقت آنے پہ دوست بھی واپس پلٹ آئیں گے. تو جو ہے کیونکہ اس وقت ستارہ خراب تھا, ہو سکتا ہے وہ انسان اچھا ہو اور آپ بھی جو ہے ستارے کی ستم ظریفی کا شکار ہو گئے ہوں. تو ورگوز شکر ہے کچھ زیادہ حالات ایسے نہیں کہ ہم پریشان ہوں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف,
اور ہمارے اگلے ستارے کا نام ہے لبرا یعنی کہ برج میزان. جن کو نہیں پتا ان کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور جن کا نام اردو میں رے سے، تے سے، توئیں سے اور انگلش میں آر یا ٹی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. پہلے تو میں آتی ہوں دنوں پہ کہ دن کیا کہتے ہیں. شکر ہے اس وقت جو لبرا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اچھا وقت ہے. جو لبرا کسی دوسرے ملک میں پھنس گئے ہیں، اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارہ سیکیور پوزیشن کے اندر ہے. سوشلی کچھ عرصہ اپنے آپ کو بھی آئسولیٹڈ رکھیے. جلد ہی وہ ٹائم آ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں گہما گہمی پھر سے واپس آنے والی ہے. تو یہ جو ہفتے کی بگننگ ہے لبرا 26 اپریل سے لے کے 30 اپریل تک الحمدللہ 5 دن آپ کی سپورٹ میں ہیں. مینٹلی بھی پیسفل رہیے، لوگوں سے سوشلائز بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت کوشش شروع کر دیجئے. ان دنوں میں آپ کے کام کو نہ نہیں ہوگی. اچھا جی، 4 دن جو ہیں اگلے مئی کے 1 مئی سے لے کے 4 مئی تک جو ستارہ جو ہے وہ آن اینڈ آف تھوڑے سے ایسے سوئنگ کرتا ہے. کبھی آپ کو لگے گا کہ میں ہیپی موڈ میں ہوں، کبھی آپ کو لگے گا کہ میں ڈاؤن ہو رہا ہوں. تو یہ مینٹل سوئنگز کیونکہ نئے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، پہلا عشرہ ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کوارنٹین بھی چل رہا ہے، تو 2 چیزیں ذرا سخت ہو گئی ہیں نا. تو ایک تو رمضان میں بالکل خیر اس دفعہ تو روٹین بہت آپ کو مشکل نہیں آئے گی بدلنے میں. آلریڈی آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے تھے اور دن میں سو رہے تھے، تو ابھی سسٹم ہی شاید لگتا ہے پورا سسٹم ہی اس کے بعد مجھے لگتا ہے ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، کیونکہ لوگ دن میں جاگنے کے قابل ہی شاید نہ رہ جائیں. ہاں، گھر کے فرنٹ پہ آپ کے لبرا سب خیریت ہے. ہوم لینڈ کے اندر امن امان الحمدللہ نظر آتا ہے. بچوں کی طرف سے کوئی سٹریس رہ سکتا ہے لبرا، یا لو لائف میں چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں ہوں گی. لو لائف میں تھوڑا ڈسٹربنس ہے. اور جو لبرا بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا. مڈ آف مئی تک آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو ہٹ نہ کرے. تو جو پریگننٹ ہیں بہت احتیاط کیجئے گا. جن کی لو لائف عشق میں جو مبتلا ہیں اس وقت تو کوارنٹین میں آپ اس وقت عبادت کی طرف آ جائیے اور کچھ دنوں کے لیے لو لائف کو ذرا ریلیکس کر دیجئے. تو عبادت کیجئے تاکہ اللہ میاں کے جو ستارے ہیں ان کا قہر جو ہے یا ان کا رحم جو ہے ان کی مرضی سے ہی اہل زمین پہ آنا ہے. تو جب آپ عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے تو کوئی نیگیٹو ریڈیشن آپ کا بریک اپ نہیں کرا سکتی. تو آپ نے اس یقین کے ساتھ رب سے دعا مانگنی ہے. تو اچھا جی، باقی یہ کہ الحمدللہ پیسوں میں لبرا آپ کے لیے آسانی نظر آ رہی ہے. اللہ کے فضل سے اخراجات بھی ہیں پر آسانی بھی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ میاں خرچ کرنے کے لیے دیتے رہیں تو بھی اچھی بات ہے. پھر میں نے آپ سے کہا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹائم بہتر ہے. جن کے کیسز پینڈنگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے. جو اوورسیز ٹریول کہیں کر کے جانا چاہتے ہیں سیف ٹائم ہے. تیسری چیز جو اپنے ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے. سوشلی جو لوگ تھوڑا سا بھی آئسولیشن میں ہیں بہتر ہے، ورنہ آپ سے ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں جیسے اکثر ہماری انفارمیشن منسٹر اکثر کر جاتی ہیں، فلو میں بہہ جاتی ہیں. کوئی بھی کر سکتا ہے، خالی وہ نہیں، کسی سے بھی ہو جاتی ہیں جب فلو میں بولنا پڑتا ہے. ہم تو خود بہت ڈر کے آپ کے ساتھ بولتے ہیں کہ کوئی لفظ ایسا منہ سے نہ نکل جائے کہ آپ لوگ پکڑ کر لیں. اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب جو ہے. اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی میں آگے برج اسکارپیو یعنی برج عقرب والوں کے اوپر. اس وقت جو اسکارپینز آپ کا ریلیشن شپ ہاؤس اچھا ہونے جا رہا ہے. تو کوارنٹین کے دن پھر جو ہے رمضان المبارک ایک دوسرے کی سپورٹ بنیے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیے، اور جو ہے وہ تاکہ آپ لوگ جو ہے
اس وقت جو ہے کام ایک دوسرے کے آ کے آپ ایک دوسرے کے پرابلمس کو نہ بڑھائیں، اور جو ہے پیار محبت، افہام و تفہیم، چاہے آپ کے کاروباری رشتے ہیں یا چاہے وہ آپ کے ازدواجی رشتے ہیں، ستارہ آپ پہ مہربان رہے گا انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا جی، دنوں کی پوزیشن کیا کہتی ہے؟ 26 اور 27 جو ہے اللہ کا شکر آپ کے پاس خرچنے کے لیے پیسے تو ہیں، لیکن اس وقت آپ کو تھوڑی سی چیزیں موڈ خراب کر سکتی ہیں کہ شاید خرچہ زیادہ لگے گا آپ کو، اور سچ مچ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ میں وہ کھجور کا ڈبہ منگاتی تھی، 200 سے شروع ہوتا ہے، 220 پہ آتا ہے، یقین کریں وہی کھجور کا ڈبہ مجھے رمضان المبارک شروع ہونے پہ 360 روپے کا ڈبہ ملتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ جو ہے وہ مہنگائی کا جو ہے نا وہ یہ عالم ہے۔ اچھا جی، 28 یعنی کہ 28 آف اپریل سے لے کے 2 آف مئی تک ستارہ، بلکہ 4 آف مئی تک ستارے کی پوزیشن بالکل پھر آپ کی سپورٹ میں ہے۔ 28 آف مئی سے لے کے اور 4 آف مئی تک، 28 اپریل سے 4 مئی تک ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ٹائم ان کو سپورٹ کرے گا۔ ہاں، جن کے کیسز پینڈنگ ہیں، میں ان کو صرف ایک مشورہ دینا چاہوں گی، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فیصلہ آپ نے بھی لینے کی کوشش نہیں کرنی، صرف آپ نے یہ چاہنا ہے کہ 5 آف مئی تک جو ہے وہ وہاں سے ستارہ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں آئے گا۔ 5 آف مئی کے بعد سے جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں آ جائے گا، تو آپ کے لیے چیزیں وہاں سے آسان ہو جائیں گی۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو کہیں پھنس گئے تھے، اور جن کے وہ بھی انشاءاللہ یاد رکھیں کہ 5 مئی سے اب آپ اپنے ٹریول کی تیاری شروع کر دیجئے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے، کیونکہ اس وقت انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں آئے گی۔ اور جو ہے ستارے کی جو جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے اگر آپ کو من پسند پوسٹنگ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے۔ گھر والے جو ہیں اسکارپینز آپ لوگوں کے، جو آپ کا ہوم لینڈ ہے اس میں بہت محتاط رہنا ہے، پتہ نہیں اللہ نہ کرے ستارہ کہیں لڑوانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو جائے، اور یا آپ نے اس کو کامیاب ہونے نہیں دینا، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو آپ نے جو ہے یہاں پہ یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو آپ نے ڈیفیٹ دینی ہے، تاکہ جو ہے یہ اس کو سکسیس نہ مل جائے اور یہ آپ کو لڑوانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ لیکن خاندانی رشتہ داریاں اور سسرالی رشتہ داریاں وہاں پہ امن امان سکون، دفتری معاملات میں سکون ہے، پوسٹنگ من پسند ہونے کے بھی چانسز اس وقت آپ کے لیے موجود ہیں۔ ازدواجی رشتہ داریاں وہ جو ہے، جو تعلقات جو ہے جو میاں بیوی، وہاں پہ بھی ستارہ ٹھیک ہے، اور کاروباری ریلیشنز میں بھی ٹھیک ہے، پیسے بھی انشاءاللہ بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے، اور 2 مئی تک ستارے کی پوزیشن بھی آپ کی فیور میں ہے۔ تو یہ تو تھا جی اسکارپینز کا حال۔ اللہ کرے کہ جب ہم انشاءاللہ اگلا ہاروسکوپ آئے گا وہاں تک پہنچنا، میں کہتی تھی کہ جو ہے نا وہ 12 ستارے تو تکلیف میں تھے ہی تھے، کہیں نہ کسی ہر ستارہ ایک فرنٹ پہ کمزور ہو گیا تھا ان 2 ستاروں کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اگلا ہاروسکوپ اس سے بھی اسپیشل آنے والا ہے۔ تو ابھی میں چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں۔ تھینک یو جی، ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور اب باری ہے ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کی۔ اردو میں جن کے نام فے سے، انگلش میں جن کے نام ایف سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ جی سیجیٹیرینز، پہلے ہم آتے ہیں تاریخوں پہ، پھر ہم آئیں گے بڑے ستاروں کے اوپر۔ 26th and 27th April will support your relations. آپ کے گھر کے رشتے، لوگوں کے ساتھ کاروباری رشتے، ستارہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے ان دنوں کے اندر، 26 اپریل بھی اینڈ 27 اپریل بھی۔ 28 اپریل، 29 اینڈ 30 اپریل
फाइनेंसेस का स्ट्रेस परेशान करेगा सेजिटेरियंस आपको, ऑल्दो कि ये कुछ दिन की परेशानी है, मेरे रब ने चाहा वो अपना वादा पूरा करेंगे। ये सिर्फ कुछ दिन की परेशानी है और इन 3 तारीखों में स्पेशल आपके ऊपर लोड ज़रा नज़र आता है। इसी तरह फर्स्ट, सेकंड में, फिर 3 और 4 मई की ये जो तारीखें हैं, इसमें माशाल्लाह सितारा आपकी सपोर्ट में, यानी कि मई का पहला हफ्ता आपको इस तकलीफ़ से जिसमें आप कुछ फंसे कुछ 2 दिन के लिए, ये 3 दिन थे 28, 29 और 30, अगले 4 दिन फर्स्ट ऑफ में, सेकेंड ऑफ में, थर्ड एंड फोर्थ में आपको इस तकलीफ़ से निजात दे रहे हैं। पैसों में आप पे अल्लाह करम करेंगे, करम के रास्ते ढूंढने आपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने सितारा बहार की खबर दे सकता है, मज़ा आपने ख़ुद लेना है, घर से निकलना है, आपने एफ़र्ट करनी है, क्योंकि सितारा सिर्फ बहार की खबर दे सकता है। दूसरा ये कि जो आपके सितारे हैं, आपके बहन भाइयों के साथ ससुराली रिश्तों में मुझे कुछ मज़ेदार नज़र नहीं आ रहे, तो कोशिश करनी है ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ, बहन भाई, ज़रूरत का ताल्लुक़ रखिएगा, एक मसलहत का ताल्लुक़ रखिएगा, और अगर अंदरूने मुल्क सफ़र करना पड़ता है, सदका दे के कीजिएगा। इस वक्त अगर आप हिजरत शहर बदलना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा, तो ये भी मामला हल हो जाएगा, 1 हफ़्ता और सब्र इसको कर लीजिएगा। और अगर हिजरत नहीं हो पा रही तो उसमें भी अल्लाह की बेहतरी है आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो सितारे अच्छे हैं वो हैं, अल्लाह करे सेजिटेरियंस जॉब हाउस में कोई गुड लक करने जा रहे हैं, नौकरी वाले घर के अंदर, वहाँ पे गुड लक होने जा रही है। जो बीमार हैं उनको सितारा मुकम्मल शिफा देगा, मुलाज़मीन का सुख भी आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। और जो है आपके जो है जॉब हाउस में और आपके कोवर्कर्स और आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, इस वक्त आपकी सपोर्ट में नज़र आते हैं। तो सेहत वाला हाउस भी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफाए कामिला देंगे। और जो है अज़दवाजी ताल्लुकात में खुशगवार झोंकों की इंडिकेशन है, कारोबारी रिश्तों में भी खुशगवार झोंकों की इंडिकेशन बनी हुई है। तो खुश हो जाइए कि अब कमाने का टाइम सेजिटेरियंस शुरू होने वाला है। जॉब हाउस तो बेहतर है, अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा अल्लाह का वादा है, और वो अपने वक्त पे इंशाअल्लाह वो ज़ात ऐसी कि अपने वादे पूरे करने वाली है। ये हो नहीं सकता कि वो अपना वादा आपके साथ इस वक्त ना निभाएं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, और हमारे अगले सितारे का नाम है बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। इंग्लिश में जिनके नाम जे से, जी से, जेड यानी जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। वैसे तो हेल्थ हाउस में सितारा बेहतर था, जॉब हाउस में भी सितारा बेहतर चल रहा था, और मुलाजमीन के वाले हाउस में भी सितारा बेहतर था, लेकिन ये 2 तारीखें 26 अप्रैल एंड 27 अप्रैल हो सकता है कि आपको मज़ा ना आए, फटीग्ड महसूस करें अपने आप को, या आपको थोड़ा मुश्किल लगे कोप अप करना, या काम थका देगा या हेल्थ थोड़ा सा रेस्टलेस कर देगी। तो बैलेंस अब आपने इनमें ख़ुद पैदा करना है। 28 अप्रैल, 29 एंड 30 अप्रैल आपकी सपोर्ट में नज़र आती हैं, आपकी फेवर में नज़र आती हैं। यहाँ पे सितारा मुकम्मल आपकी सपोर्ट में है। उसके बाद जी 1 एंड 2 मई की जो तारीखें हैं, थोड़ा सा अखराजात का स्ट्रेस ज़रूर है, और आपको अखराजात में कैप्रिकॉर्नियंस बहुत समझदार होना है। बैंकरप्ट होने की तरफ नहीं चल पड़ना आपने। इस वक्त में तो आपने बनिया बन जाना है। वो बनियों की क्वालिटी होती है ना, वो रुपए रुपए को भी सोच के खर्च करते हैं, समझ के खर्च करते हैं। तो इस वक्त आपने बहुत समझदारी से काम लेना है अपने पैसों के मामले में। जो है 3 एंड 4 में ऑनवर्ड जो है, वहाँ पे फिर इंशाल्लाह मुझे आप ऐड बिल्कुल ईज़ और पीस नज़र आते हैं। लेकिन 1 और 2 अप्रैल को कोशिश कीजिएगा, कोई भी बड़े ख़र्चे से गुरेज़ कीजिएगा, या किसी को लेन देन करते हुए आपने ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे एतमाद नहीं करना।
ذاتی زندگی میں ستارہ خوشگوار چل رہا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ خوشگوار جھونکے نظر آ رہے ہیں آپ کی ذاتی زندگی میں۔ فائنینسز میں صرف آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے۔ جو کیپریکونینز شادی کے خواہش مند ہیں اب راستے کھلیں گے۔ جو کیپریکونینز کاروباری پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے نیک پارٹنر ان کو ملیں گے۔ ایک اچھے وقت میں اب آپ کی بسم اللہ ہوگی اپنی نئی زندگی کی جو ہے۔ لو لائف میں بھی ستارہ بہت اچھا ہے۔ کیپریکونین جن کو عشق ہوا ہے تو اس وقت ستارہ بہت اچھا جا رہا ہے اس میں بھی۔ دوسرا جو ہے ستارہ بچوں کے معاملات میں آپ کو پرسکون رکھے گا، وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن آپ کے حق میں بہت اچھی ہے۔ جاب اور ہیلتھ ہاؤس میں بھی اچھی ہے، صرف 2 دن فٹیگڈ ہیں، وہ ہے ایک 26 اور ایک 27۔ تو کیپریکونینز آپ بھی سیف زون پہ ہیں انشاءاللہ۔ اچھا لگا آپ کا ستارہ پڑھ کے بھی۔ اب میں جاؤں گی اگلے ستارے کی طرف۔ اگلا ستارہ آپ کو بھی اس کا نام پتہ ہے، ٹیسٹ لوں آپ لوگوں کا؟ نہیں لیتی، چھوڑیں۔ برج ایکویریس یعنی کہ برج دلوں والے جو لوگ ہیں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ جی ایکویرینس، آپ کا ستارہ تھوڑا سا ابھی بھی عجیب سی پوزیشن میں ہے۔ کبھی آپ کو فیزز آتے ہوں گے، سوئنگز آتے ہوں گے، کبھی پینک ہو جاتا ہوگا، کبھی آپ ایٹ ایز ہو جاتے ہوں گے۔ مطلب یہ کیونکہ مجھے تو یہاں سمجھ آتی ہے کیوں، لیکن آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 2 ستارے ہیں، ان کی وجہ سے یہ آپ کی بھمبیری گھومی ہوئی ہے۔ اس وقت اگر آپ روحانیت کو پکڑ لیں گے، اس وقت اگر آپ اللہ کا دامن پکڑ لیں گے، یہ سارے سوئنگز، یہ فیئرز، یہ فوبیاز، یہ پینک، یہ اریٹیشن، یہ انگزائٹی ایسے پانی میں بہہ جائے گی۔ میری بات مان کے دیکھیے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کریں، وہ ذات ایسی ہے کہ اس کو تو آپ کا رجوع کرنا ہی بہت پیارا لگ جائے گا۔ ورنہ یہ جو ملٹیپل فوبیاز ہیں، اگر یہ آپ کے اوپر ڈومینیٹ کر گئے تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو 0 پہ لے جائیں گے۔ یہ اس وقت آپ کا ٹیسٹ ہے ایکویرینس، تو پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، دوسرا انشاءاللہ فیملی ہاؤس میں ستارے کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ اپنے ریلیشنز کو، بہن بھائیوں کو، پیرنٹس کو انجوائے کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں، وہاں پہ ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے۔ بچوں کی طرف سے بھی اطمینان بخش حالات رہیں گے۔ جو لوگ بچے کے خواہش مند ہیں وہاں پہ بھی ستارہ ان کے لیے پازیٹیو ہے، اور جو لوگ جو ہے وہ محبت میں مبتلا ہیں تو ان کا جو پارٹنر ہے وہ بھی ان کے حساب سے پرفارم کرتا ہوا نظر آتا ہے یا نظر آتی ہے، کیونکہ لو ہاؤس بھی شکر ہے بہتر چل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دنوں کی پوزیشن پہ۔ 26 اینڈ 27 اپریل لو لائف میں اچھے دن ہیں، یا اپنے بچوں کے ساتھ اپنا کوارنٹین انجوائے کریں، اپنے بچوں کے ساتھ افطاری سحری انجوائے کریں، اس وقت آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اگلے 3 دن جو ہیں وہ تھوڑا سا ہیلتھ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا یہ ہیلتھ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا یہ آپ کو آپ کا ورک لوڈ دے رہے ہیں، یا آپ کے کسی ملازم کی ٹینشن دے رہے ہیں۔ اب ان میں سے کیا دے رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ 3 تاریخیں ہیں جو ہیں 28، 29 اور 30 اپریل۔ انگلش میں بھی بتا دوں، بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جن کو اردو کی گنتی نہیں آتی ہوگی۔ 28 اپریل، 29 اپریل اینڈ 30 اپریل، یہ 3 تاریخیں جو ہیں یہ ان معاملات کو ہٹ کر سکتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بولے ہیں۔ اس کے بعد اچھے دن سٹارٹ ہوتے ہیں۔ مئی کا پہلا ہفتہ ہی بہتر ہے، لیکن 3 اور 4 اپریل کو ذرا اخراجات پہ کنٹرول، اپریل نہیں مئی کو، 3 اور 4، 3 اینڈ 4 مئی کو ذرا سا اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہے۔ 1 مئی 2 مئی انشاءاللہ سپورٹیو ہے۔ بار بار کہہ رہی ہوں روحانیت کی طرف جائیے، ورنہ ان ایکسپیکٹڈ ٹرنز، انسرٹن سچویشنز آپ کا موڈ خراب کر سکتی ہیں۔ اب میں چلوں گی اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے برج حوت یعنی کہ برج پائسز۔ اور جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں جی ڈیٹس کی طرف، جو ہے 26
یعنی کہ 26 جو ہے وہاں سے لے کے 30 اپریل تک تو ستارے بالکل ٹھیک ہیں، یعنی اپریل کا اینڈ خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے، اپریل اچھے سے اینڈ ہو رہا ہے۔ صرف مئی کے سٹارٹ کے 2 دن تھوڑا سا بیمار نہ کریں، یا نیند پوری نہ ہو، یا کمر کا درد پریشان کرے، یا ورک لوڈ اپسٹ نہ کرے، یا کسی ملازم کی ٹینشن نہ ہو جائے۔ یہ 2 تاریخیں ہیں، 1 میں اینڈ 2 میں، 3 میں، 4 میں پھر آگے اچھی آئے گی۔ تو آپ کا اپریل اچھا اینڈ ہو رہا ہے، مئی کا سٹارٹ 2 دن تھوڑے سلو ہیں، لیکن مئی کا اگلے دن پھر آپ کے لیے اچھے ہیں۔ اس وقت ستارے آپ کو فیور کر سکتے ہیں سسرالی رشتہ داریوں میں، آپ کی فیور میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، خاندانی رشتہ داریاں، آپ کے سگے بہن بھائی، پیرنٹس، یہ سارا آپ کی فیور میں ہے۔ جتنے بھی رشتے ہر قسم کے جو آتے ہیں وہ سب اس وقت وہاں پہ ماشاءاللہ آپ کے لیے حالات آپ کی سپورٹ میں ہیں، آپ کی فیور میں ہیں۔ لو لائف ابھی تھوڑا ٹھنڈا ستارہ چل رہا ہے لو لائف کے اندر، یا بچوں کے معاملات ابھی بھی قابل تسلی بخش حالات وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بہت اچھی خبروں کے ساتھ، اللہ کرے دعا کیجیے گا۔ اگلا ہفتہ مطلب دیکھیں ہر ہفتے سٹیک پہ ہم، میں بار بار کہتی ہوں، اور میں بالکل یقین کریں کہ میں قریب جا کے ہاروسکوپ بناتی ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ، آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے غیب کا علم کسی انسان کو دے کے نہیں بھیجا۔ جانے کا دن کیا ہے ہمارے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھا جاتا ہے۔ ابھی میں جب یہ ہاروسکوپ کر رہی تھی تو مجھے بلکہ بہت وہ پریشانی بھی ہوئی ہے۔ میری بہت پیاری دوست ہیں، اینکر ہیں شازیہ ذیشان، ان کی والدہ کو سوچیں، ابھی کچھ دن پہلے وہ میرے پاس آئی ہیں، ماسک پہنا ہوا، گلوز پہنے ہوئے، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا وہ اپسیٹ ہو رہی تھیں، اور پتہ چلتا ہے کہ انہیں اچانک برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز کرٹیکل بتا رہے ہیں۔ میں ڈن کر کے ان سے دوبارہ ان تک پہنچتی ہوں، لیکن بہت پریشانی کی سچویشن ہے۔ دوسرا، دوستیاں جو ہیں ان کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا۔ دوسرا جو ہے، دوستیاں اس وقت آپ کو مایوس نہیں کریں گی، پائسس والوں کو دوست یا آپ کی مددگار، آپ کی فیور، آپ کی سپورٹ میں، تو یہاں سے آپ نے آکسیجن، آپ کو تو ماشاءاللہ دوستوں سے بھی آکسیجن مل رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ رشتوں سے بھی مل رہی ہے۔ ایک صرف لو لائف میں سٹریس ہے یا بچوں کا سٹریس ہے، اور اس وقت تیسرا خانہ آپ کا ڈسٹرب نہیں ہے، تو اس وقت کوئی اسٹرانگ ڈیزائر بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ تو جو پائسس بہن بھائی بچہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی پرابلم آ رہے ہیں، اب ستارہ آپ کی سپورٹ میں آ جائے گا۔ دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے، انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا جی 12 ستاروں کے حالات جو تھے۔ اللہ تعالیٰ سب ستاروں کے ساتھ امن امان کریں، کیونکہ اللہ کے ستارے ہیں، اللہ کی زمین ہے، اللہ میاں کا پانی ہے، اللہ میاں کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ اشرف المخلوقات ہیں، سب اللہ ہی کا مال ہے، تو وہ جب چاہے کسی کو بھی امتحان میں ڈال سکتے ہیں۔ تو جو ہے ہمیں ہمارا کام کیا ہے، بینگ اشرف المخلوقات، کہ ہم نے اس میں سرخرو ہو کے نکلنا ہے، ہم نے اپنا پیشنس لوز نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اور اللہ کے پیاروں کو اس وقت بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے۔ تو جو ہے اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھنا ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے بعد باری آتی ہے 5 مہمان جو میرے لاؤنج میں آتے ہیں، ان کا جو ہے ذائچہ، آپ کے سوال ہمارے جواب، تو ملاقات ہوتی ہے اگلے سیگمنٹ میں۔ شروع کروں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب سیگمنٹ کی باری ہے جو آپ لوگ میرے 5 مہمان بنتے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے لاؤنج کے مہمان بنتے ہیں۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیں حنا اقبال، خوش آمدید حنا ہمارے لاؤنج میں۔ 6 ستمبر 1993 کو آپ پیدا ہوتی ہیں، صبح 10 بجے لاہور میں۔ پہلا سوال تعلیم، دوسرا کریئر، تیسرا شادی۔ جی حنا، پہلا سوال جی تعلیم۔ حنا، آپ کی تعلیم میں
रुकावटें आने के चांसेस शायद अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो पीछे भी, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ में। मैं ये नहीं कह सकती, बाज़ लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये नहीं कह सकती। तो आपको थोड़ा सा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली इतना पीसफुल रखा करें कि जो है, ताकि वो आपके लिए आसानी हो आगे उसको कोप अप करने में। शादी वाला हाउस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो बल्कि मैं चाहूँगी आपको तो हिना इकबाल एज भी रहेगा कि आप बहुत बड़ी हो के भी उम्र की छोटी लगा करेंगी, जिन्हें हम उम्र चोर कहते हैं। तो वहाँ पे भी आपका हाउस अच्छा जा रहा है। तीसरी चीज़ जो आपकी है वो है आपने करियर पूछा। अच्छा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हमेशा ये कहती हूँ कि जो रिस्क है वो डिग्री के साथ मशरूत नहीं है। तो रिस्क आपको अल्लाह मियाँ मौक़े कमाने के अच्छे देंगे, अच्छे मौक़े आपको कमाने के मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका ज़ायचा, आप ब्लेस्ड हैं, औलाद के मामले में आपका ज़ायचा बहुत ब्लेस्ड है। तो मेरा ये मशवरा होगा कि अगर अच्छा रिश्ता आता है ना, शादी कीजिए, शादी के साथ साथ काम कीजिए। घर गृहस्थी में आप बहुत परफेक्ट हैं, आप बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी साबित होंगी। तो ये आपके जो है यहाँ पे ज़्यादा खुशकिस्मती है। जितनी मैं तो कहती हूँ कि जो रिस्क है वो डिग्रीज़ के साथ अल्लाह ने कंडीशनल नहीं रखा हुआ, उसको पता है उसने अपने बंदे को कहाँ से रिस्क और कैसे देना है। अगला मेरा मेहमान है जी इस वक्त में, अगले मेरे मेहमान का नाम है वजीहा। वजीहा पैदा हुई 18 अगस्त 1989 सुबह 2:30 पे कराची में। लव मैरिज या घर वालों की मर्ज़ी से, माली हालात और नौकरी। अच्छा जी, पहले तो मैं आपके लव स्टार्स देखूं और आपका मैरिज हाउस देखूं। अच्छा, लव स्टार्स भी वजीहा अच्छे हैं, मैरिज हाउस भी अच्छा है, आप रिस्क ले सकती हैं, मायूसी अल्लाह नहीं देगा, उस रिश्ते को अल्लाह निभाएंगे। तो जो है, अगर आपको लव होता है, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेती हैं, तो लव स्टार्स भी ठीक हैं, मैरिज हाउस भी ठीक है, फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी ठीक है, तो आप ये रिस्क बिल्कुल ले सकती हैं। इसके अलावा जो आपका सवाल था वजीहा, वो था माली हालात और नौकरी। नौकरी वाला हाउस आपका अच्छा है, बहुत सारे लोगों की निस्बत आप खुश नसीब हैं, पैसे भी आते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अच्छी हैं। वजिया क्यों परेशान होती हैं? आपका प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सोचती हैं, दिमाग की दही बना देती हैं, और जो है, और ये ना किया करें। सोचा करें और सोचने के बाद उसकी कोशिश शुरू कर दिया करें। जो भी आपका कोई सपना है या जो भी आपकी कोई फैंटेसी है, उसकी कोशिश शुरू कर दिया करें उसको गेट करने की। नंबर 3 मेरा मेहमान अब है नाज़िया। नाज़िया पैदा होती हैं 26 मार्च 1986 फैसलाबाद में। जी नाज़िया जी, खुशामदीद मेरे लाउंज में, और आप मेरे शहर में, मैं भी वहीं पैदा हुई। करियर सवाल है, शादी सवाल है, और है माली हालात सवाल है। अच्छा जी, करियर, माशाल्लाह करियर में बहुत अच्छे मौक़े मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ नाज़िया जी मिलेंगी। और मैरिज हाउस भी आपका ठीक है। माली हालात में अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई बहुत फरावानी नहीं तो बहुत तंगदस्ती भी नहीं है, एक इज़्ज़तदार से हालात हैं, तो खुशी खुशी शादी कीजिएगा। मैरिज हाउस भी ओके अल्हम्दुलिल्लाह, और करियर हाउस भी ठीक है। कभी कभी आपको आसपास के लोगों की जेलसीज़ भुगतना पड़ सकती हैं अपने करियर में, तो लोगों से थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल किया करें, ब्लंट नहीं होना। वैसे आप में ये टेंडेंसी है भी है, तो आपने ब्लंट नहीं होना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, थोड़ा सा कभी डिप्लोमेसी के साथ। मसलहत रवैये को हम मुनाफिकत नहीं कहते, मसलहत के साथ चलने को मैं मुनाफिकत नहीं समझती। ये कोई खूबी नहीं है कि जो दिल में था वो ज़ुबान पे आ गया, ये कोई खूबी नहीं है। तो उस मसलहत के साथ आपने काम लेना है। ये होगी नाज़िया, और अब मैं है मेरे पास परवीन बानो। अच्छा जी, परवीन बानो जी खुश आमदीद हमारे लाउंज में।
परवीन बानो हमारी बहन मुंबई में पैदा हुई 29 जनवरी 1971 जुम्मे का दिन था। दोपहर के 1 बजे परवीन बानो जी पैदा हुई। अकेली माँ हैं, मुश्किल हालात हैं, मुस्तकबिल, ये वो चीज़ें जो मुझे डिस्टर्ब कर जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी आपको दूसरे निकाह की ऑप्शन देगी परवीन, ये याद रखिएगा। और 2021 वो साल है, दिसंबर से वो टाइम शुरू हो जाएगा। कोई सेपरेटेड आदमी होगा, या जैसे किसी की मैरिज ब्रेक हो गई होती है, या किसी का कोई, तो कुछ इस तरह के हालात होंगे। आपने कंसिडर करना है इस चीज़ को, क्योंकि जो है वो इंशाल्लाह आपको री मैरिज की आपका सितारा देता है, सहूलत देता है। आपने कहा कि आपके बहुत मुश्किल हालात आपके हैं। सिर्फ आपसे कहना चाहूँगी कि 2021 और 2022 वो साल होंगे परवीन, जो आपको ज़िंदगी में आपकी इन मुश्किलात जो आपने काटी हैं, इसकी आपको जज़ा दे के जाएंगे। आपने अगर हो सके कहीं से भी अकीक का पत्थर लेके पहन लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके हालात मुश्किल हैं। तो मैं अभी आपको अकीक कह रही हूँ, ब्राउन मिल जाए या ब्लैक मिल जाए। जब मेरी बहन आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, फिर आपने ब्लू सैफायर पहनना है, यानी नीलम पहनना है। पत्थर पहनने का तरीका वही जो मैं बताती हूँ कि उसका वज़न 3 कैरेट से कम ना हो, सीधे हाथ में पहनना है या पेंडेंट की तरह गले में आपने पहनना है। लेकिन मुझे जो एक तसल्ली है ना परवीन आपके लिए, आपका बुढ़ापा अच्छा है। आपने जवानी में ज़रूर मुश्किलें काट ली हैं, लेकिन आपकी जो लेट एज है वो बहुत अच्छी है। और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करें। आप सिर्फ रब से बहुत डेडिकेशन के साथ मांगा करें, आपको यकीन करें ना नहीं होगी। क्योंकि जो जो हालात आपने लिखे हैं, इन आपका तो बाजू अल्लाह के हाथ में है। कैसे आप अपने आप को अकेला तसव्वुर कर सकती हैं? तो ये ना सोचिए फिर मैं, अगर आपके पास तो बच्चे हैं, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं हैं, फिर मुझे तो बिल्कुल ही दिल छोड़ देना चाहिए, हिम्मत छोड़ देनी चाहिए अपने अकेलेपन की वजह से। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हम रिश्ते तो मैं नहीं समझती कि वो होते हैं जो शादी के होते हैं या बच्चों के होते हैं। रिश्ते बनाने से और निभाने से आपकी स्ट्रेंथ जो है वो पता चलती है। तो मैं तो नहीं कहती कि कोई भी इंसान, हाँ आए अकेले हैं, जाना भी हमने अकेले है, लेकिन ऐसे ना तो सोचे। मुझे दुख हुआ आपकी बात सुन के, और आपको इसलिए अपनी तसल्ली दे रही हूँ कि आपके पास तो फिर बच्चे हैं। मुझे तो रब ने बच्चे भी नहीं दिए और अकेली ज़िंदगी भी दी, लेकिन मैंने कभी उसमें सरेंडर नहीं किया, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि और यही पॉजिटिविटी मुझे आपसे भी चाहिए। तो आइंदा आपने मुझे लिखना इस बात के लिए कि आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगी। जब हमें रब ने भेजा अकेले है, उसने लेके अकेले जाना है, तो हम कैसे अकेले हो सकते हैं? फॉर गॉड सेक अपने आप को इस तकलीफ़ से निकालिएगा। अगला मेहमान मेरा और आखिरी है ये मेहमान, वो है जी कोमल। कोमल पैदा होती हैं 16 अप्रैल को 1996 में। 16 अप्रैल 1996 गुजरांवाला, और सुबह 2 से 2:30 के दरमियान में। कैरियर, शादी और तालीम, शादीशुदा ज़िंदगी। कोमल, शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रा जिगरा बड़ा करके जाना है। कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिगरा बड़ा करना है। मुझे नहीं पता इस वक्त किस पोजीशन में आप हैं, लेकिन उसमें आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ हैं। अच्छा, अब आपको ज़िंदगी किस चीज़ में रिलीफ़ देती है, मैं वो जानना चाहती हूँ, ताकि मैं आपको हिम्मत दूँ। लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आप इंशाअल्लाह ताला ये वक्त गुजार लेंगी। आप बहुत हिम्मत वाली हैं मेरी बहन, आप कोई वो बेचारी नहीं है। आपके अंदर पूरी ताकत है वक्त से लड़ने की, पूरी आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है टाइम के साथ फाइट करने की। पैसों में सितारा ठीक है, रिश्तों में ठीक है, सिर्फ शादी में एक जो है सोशली लोग आपको एडोर करते हैं। आपने मेरे कहने पे, आपने मेरी बात को मानना है और आपने मेरी बात को फॉलो करना है। आपने रूबी का स्टोन पहनना है, याकूत, जिसका सूरत रहमान में भी तस्करा है, सीधे हाथ में पहनना है।
تاکہ وہ آپ کے اندر وزڈم پیدا کرے گا. نام آپ کا تھا کومل. کومل وہ وزڈم بھی پیدا کرے گا, وہ آپ کو سمجھدار بھی بنائے گا, اور وہ جو ہے آپ کی زندگی میں اور بھی آسانیاں لے کے آئے گا. اور چینی صدقہ کرتی رہا کریں, اور جلد بازی والے مزاج سے ذرا سا اپنے آپ کو بچانا ہے. غصہ آپ کو ایک دم انسٹنٹ ریئیکشن نہیں دینا, تھوڑا سوچنا ہے, تھوڑی اپنی ٹریننگ کرنی ہے آپ نے کومل. اپنے انسٹنٹ ریئیکٹ نہیں کرنا غصے کو. اور یہ میرے مہمان تھے آج کے. ہوپ فلی جو باتیں کسی کی رہ گئی ہوں سوال, لیکن جو لوگ آپ لکھ کے بھیجتے ہیں میں اس کو تو ضرور اس جواب کو دینے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن الحمدللہ ستارہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں میں کیا پوز دے رہی ہوں, میں مانو کہ صرف حرکتیں دیکھ رہی ہوں. خیر اینی ویز اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جو ہے یہی 5 سوال, حالانکہ مشکل ہوتا ہے اور اس کو بولتے بولتے میں بالکل ڈرین ہو جاتی ہوں. مشکل بہت ہوتا ہے میرے لیے بھی بولنا, لیکن کیونکہ یہ ذمہ داری اٹھائی ہے, اور میں تو سچ مچ وعدہ پورا کرنے والی صفات ہیں میرے اندر بھی. تو جو وعدہ کرتی ہوں اس کو نبھانے کی کوشش, نہیں میں وہ وعدہ ہی نہیں کرتی جو میں نبھا نہ سکوں. تو میں ہر ممکن پر کئی دفعہ دل ہوتا ہے میں شروع میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں تاکہ میرے اندر طاقت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی. آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, تنقید بھی کیجئے, جو آپ کو چیز چاہیے اس کی ڈیمانڈ بھی لکھیے, ہم ضرور انشاءاللہ اس چیز کو نوٹس کریں گے. آپ اپنی ڈیمانڈز بھی ہمیں دے سکتے ہیں, جو آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کی باتوں کو سنتی بھی ہوں, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مانتی ہوں آپ لوگوں کی باتوں کو. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کومل کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی, آخری میری مہمان, اور بشرط زندگی صحت سلامتی اگلے ہفتے رب نے میرے چاہا تو ضرور ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک مجھے دیجیے میری ہی لاؤنج سے اجازت. اللہ نگہبان, فی امان اللہ.